پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں خاوند اور بیوی کا ایک ساتھ غسل کرنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات میرا ہاتھ پہلے یا آپ کا ہاتھ پہلے گیا، تو جس طریقے سے ہوتا ہے بے تکلفی چھوڑو یعنی اس قسم کی، تو معلوم یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اگر غسل کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خواہ دونوں برہنہ ہی کیوں نہ ہوں، شرط یہ ہے کہ اور طریقے سے پردہ وہاں پر ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اب اس کے لیے جگہ کے لحاظ سے جن چیزوں کا استعمال غسل ایک اس کے لحاظ سے وہ اپنے آدمی طے کر سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شاور ہو بھائی، ایک بار وہ ہے نا، یا ایک آدمی شاور سے ایک آدمی اس سے نہا رہا ہے تو اس کے لیے پانی بھرا ہے، دونوں الگ الگ، تو وہ جو جگہ ہوگی، جو حالات ہوگی، اس کے لحاظ سے اپنا انسان معاملے کو حل کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک ایک ساتھ نہانے کا تعلق ہے دونوں ایک ساتھ نہا سکتے ہیں۔ جی اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، غسل کے یعنی ہر قسم کا غسل کا ایک ہی طریقہ ہے یا مختلف طریقے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر احتلام کا غسل ہوتا ہے، احتلام سے آدمی کو یعنی آدمی کبھی جو ہے یعنی ہم بستری کرتا ہے بیوی کے بعد، بیوی کے ساتھ، اس کے بعد، یا اسی طریقے سے کچھ نارمل جو جمعہ کا غسل کرتا ہے، یہ سارے غسل ایک ہی طریقے کے ہیں یا الگ الگ ہیں؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کا جو طریقہ آپ کی ازواج مطہرات نے نقل کیا ہے وہ ناپاکی کے بعد کا غسل ہے، ناپاکی کے بعد کا غسل ہے، یعنی وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی جو شرمگاہ ہے وہاں پر جو چیزیں گندگی لگی ہے اس کو صاف کرے، اس کے بعد وضو کرے، اور پھر اپنے جسم کے اوپر پہلے دائیں پھر بائیں پھر سر پر جو طریقہ ہے اس کے حساب سے اپنا وہ غسل کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ یا آپ کی ازواج مطہرات نے، میمونہ نے، حضرت عائشہ نے جو نقل کیا ہے وہ اسی غسل کے بارے میں ہے جو کیا ہے، ناپاکی کے بعد کا۔ باقی اور جو غسل ہیں میرے اپنے ناقص علم کے مطابق اس کے لیے کوئی خاص طریقہ مذکور نہیں ہے، یعنی جمعہ کا غسل ہے یا ویسے آدمی صفائی کے لیے یا ٹھنڈے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن بہتر اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ انسان کو اگر جیسے مثلا شرمگاہ کے ارد گرد اپنا صفائی کرنی ہے، صابن وغیرہ لگانا ہے تو اس کو صابن لگا لے، ہے نا، پھر اس کے بعد وضو کرے اور اپنے جسم کے اوپر پانی ڈال لے۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔